بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 دعائیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کثرت سے مانگا کرو۔ بہت سے لوگ ان 3 دعاؤں کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور انہیں نہیں مانگتے۔ آج میں وہ 3 دعائیں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں جن کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعائیں اللہ سے مانگ لوگے تو پھر تمہیں کسی اور دعا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ یہ 3 دعائیں ضرور مانگا کریں۔ خاص طور پر یہ تہجد کے وقت کی بہترین دعائیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوا چلوں کہ اگر 3 دعائیں تہجد کے وقت مانگی جائے تو اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت دعا کریں تو ان 3 دعاؤں کو جو میں بتانے والا ہوں ضرور شامل دعا کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی دوسری دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کے اختتام تک جڑے رہیں، اسے مکمل واچ کریں، پورے بیان کو دیکھیں اور جب ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جی ہاں، جس طرح انسانی سر میں مغز یعنی بھیجا ہوتا ہے تو انسان زندہ، صحیح و سالم اور صاحب عقل رہتا ہے اور سب کچھ سوچ سکتا ہے، بالکل اسی طرح دعا عبادت کا بھیجا اور اس کا جوہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے لو لگانی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ آج ہم اللہ پاک سے صرف وہی مانگتے ہیں جو ہماری فوری ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اکثر لوگ صرف رزق اور برکت ہی کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری اسلامی بھائی اور بہنیں بس یہی التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری دولت اور مال و متاع میں برکت دے، ہمارے گھروں کو برکتوں سے بھر دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو عموماً مانگی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں آپ کو یہ دعائیں مانگنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ ضرور اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں اور خوب مانگیں، کیونکہ میرا رب بہت کریم اور بڑا ہے۔ آپ جتنا مانگو گے اللہ رب العالمین اتنا ہی عطا کرے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ رزق کی جو دعا ہم کرتے ہیں اس رزق کی ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے ذمے لے لی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ذی روح اور ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ آپ ایک حقیر سی چونٹی کو دیکھیں، کیا اسے رزق نہیں ملتا؟ بے شک اللہ رب العالمین اسے بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہاتھی جیسے عظیم الجثہ جانور کو بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ اس کی خوراک کتنی زیادہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے بھی نواز رہا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ رزق کی یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر کوئی چیز ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو وہ پہاڑ کے نیچے بھی ہوگی تو ہم تک پہنچ کر رہے گی، اور اگر وہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو زبان تک آ کر بھی حلق سے نیچے نہیں اتر سکتی،
کیونکہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے تو آج ہم صرف اسی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں اور اسی کے لیے کیوں پریشان رہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے جنت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ جنت کے حصول کے لیے ہمیں تگودو کرنی چاہیے اور ہمیں تگودو کرنی پڑے گی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قبر و حشر کے شدائد سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قبر میں آؤ گے تو ہم بلا حساب و کتاب مغفرت کر کے جنت میں بھیج دیں گے، نہیں، بلکہ رزق کی ضمانت تو دی ہے کہ جس کے لیے پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ برکت اور مال و دولت کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا گناہ نہیں بلکہ عبادت ہے، لیکن آج میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی، یعنی جنت اور قبر کی منزلیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، جنت پانے کے لیے عبادت لازمی ہے اور مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر گرانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں درود پاک پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بے شک حدیث پاک برحق ہے اور ہمیں اس پر کامل یقین ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ہمارے بھائی بہن سمجھتے ہیں کہ بس درود پڑھ لیا اور اب سب معاف ہو گیا۔ یاد رکھیے، ان عبادات سے صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے لیے محض ذکر و اذکار کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد میں اعتکاف کریں یا خانہ کعبہ کے چکر لگائیں۔ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی توبہ نہ کریں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، کبیرہ گناہوں کے لیے ندامت کے ساتھ توبہ کریں کہ اے اللہ، ہم سے یہ بڑی خطا ہو گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ قبول کر کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یاد رکھیے، نماز، روزہ اور دیگر عبادات صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اب آئیے ان 3 دعاؤں کی طرف جو آپ نے تہجد یا کسی بھی وقت مانگنی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور ہمارے ہادی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اسے غور سے سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت مانگا کرو۔ عافیت کیا ہے یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ عافیت کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی ہر برائی، بیماری اور پریشانی سے سلامتی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کچھ دن بعد پھر حاضر ہوئے اور دوبارہ پوچھا کہ اب میں کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی تاکید فرمائی کہ اے چچا جان، اللہ پاک سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگو، یعنی عافیت وہ جامع چیز ہے جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس عافیت ہے تو آپ دنیا میں بھی سکون میں ہیں اور قبر و حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی پہلی اور اہم دعا ہے۔ اب دوسری چیز جو آپ نے مانگنی ہے وہ ہے شکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر بجا لایا کرو۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہیں، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، کام کے لیے ہاتھ،
چلنے کے لیے پیر، یہ سب عطائے الہی ہے۔ اس نابینا سے پوچھیں جس کے پاس آنکھیں نہیں کہ دنیا کا نظارہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کبھی ناشکری نہ کریں۔ تیسری دعا جو میرے آقا نے سکھائی ہے وہ ہے صحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اپنی صحت و تندرستی مانگا کرو، کیونکہ جب صحت ہوگی تبھی آپ نماز پڑھ سکیں گے، روزہ رکھ سکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قابل ہوں گے۔ بیماری کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور عبادت میں وہ دل جمی نہیں رہتی، اس لیے ہمیشہ صحت و عافیت کی التجا کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دعا عافیت، دوسری دعا شکر اور تیسری دعا صحت ہے۔ ان تینوں میں کائنات کی ہر خیر چھپی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب آپ سب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا جلد قبول فرمائے گا۔ میں نے یہ نبوی نسخہ آپ تک پہنچا دیا ہے، اب اسے شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری ان چھوٹی سی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ان کلمات پر عمل کی توفیق دے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، تاکہ ہم دنیا و آخرت کی تمام رسوائیوں سے بچ سکیں اور ہمیں ایسی زندگی ملے جو شکر گزاری اور عافیت سے بھرپور ہو اور تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم، خدا حافظ۔